ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی سٹوری۔ 8 سالہ ثاقب کا یوں اپنے محلے سے اچانک طور پر غائب ہو جانا ایک بار پھر اہل محلہ کے لیے سخت اذیت اور خوف کا باعث تھا۔ ثاقب ٹیوشن پڑھ کر واپس آتے وقت اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر موجود کریانہ کی دکان والے بابا نے اسے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ ٹافیاں خریدیں اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، مگر اپنے گھر تک نہ پہنچا۔ اب یوں درمیان کے گھروں تک پہنچ کر اچانک غائب ہو جانا واقعی ایک الجھا دینے والا معاملہ تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی گلی میں رہنے والے عابد صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ صبح صبح اپنے معمول کے مطابق گھر سے اپنے کام کے لیے نکلے۔ کچھ اہل محلہ سے سلام دعا بھی ہوئی، لیکن گلی کے آخر میں ہی واقع اپنی دکان تک نہ پہنچ پائے۔ ان کی دکان پر کام کرنے والا لڑکا اپنے وقت کے مطابق جو دکان پر آیا تو دکان بند تھی۔ اس نے تھوڑا سا انتظار کیا، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو لڑکا عابد صاحب کے گھر ان کا پتہ کرنے پہنچ گیا۔ اس کے پوچھنے پر عابد صاحب کی بیوی نسرین نے بتایا کہ وہ تو چابی لے کر صبح صبح اپنے وقت کے مطابق نکل گئے تھے۔ محلے میں شور مچ گیا اور اہل محلہ عابد صاحب کی تلاش میں لگ گئے، لیکن عابد صاحب تو جیسے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی نسرین اور بیٹی مریم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس طرح سے گھر کا اکلوتا مرد اور وہ بھی کمانے والا اچانک سے غائب ہو جائے ناقابل برداشت تھا۔ وہ تو محلے والے ہمدرد تھے اور دکان کو اس لڑکے نے سنبھال لیا جو ان کے یہاں کام کرتا تھا۔ ایسے عابد صاحب کے بغیر بتائے اچانک سے چلے جانا کافی تکلیف دہ تھا۔ نہ کسی سے ذاتی دشمنی، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا۔ پولیس بھی سخت پریشان تھی۔ آخرکار ایک ہفتے بعد عابد صاحب کی لاش ایک پرانے کھنڈر نما گھر سے برآمد ہوئی۔ لاش کی حالت کافی خراب تھی اور داہنا ہاتھ کلائی سے غائب تھا۔ نسرین اور مریم پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیسا غضب ہے، یہ بیچارہ تو کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس ظالم اور سفاک کا کام ہے یہ۔ نسرین اور مریم کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن محلے والوں کی ہمدردیوں اور دلاسوں نے انہیں کافی آسرا دیا۔ خیر، عابد صاحب کی تو تدفین کر دی گئی اور آہستہ آہستہ وقت کے مرہم نے اپنا کام دکھایا۔ مریم اکثر اپنے آنگن میں لگے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ ابھی محلے والے بیچارے پوری طرح عابد صاحب کی ناگہانی موت کے غم سے نکل ہی نہ پائے تھے کہ ثاقب کے غائب ہونے کی خبر نے پورے محلے میں خوف و دہشت طاری کر دی تھی۔ پھر وہی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد ثاقب کی لاش ایک پرانے سوکھے گٹر سے برآمد ہوئی، اور یہ دیکھ کر محلے والوں کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ثاقب کا بھی داہنا ہاتھ کلائی سے غائب تھا۔ سارے محلے میں شور مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایسا کون ظالم اور سفاک ہو سکتا ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ محلے والوں نے اپنے بچوں کو اسکول تک بھیجنا بند کر دیا تھا۔ وہ محلہ جہاں گلیوں میں رات گئے تک عورتیں باہر چہل قدمی اور بچے کھیلا کرتے تھے، اب مغرب سے پہلے ہی ویران ہو جاتا تھا۔ مریم بھی کافی چپ چپ رہنے لگی تھی، نہ ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت۔ جب زیادہ طبیعت بے چین ہوتی تو آنگن میں انار کے درخت کے نیچے لگی چارپائی پر لیٹ جاتی۔ اسے وہاں بہت سکون ملتا تھا۔ کبھی کبھی نسرین اپنی بیٹی مریم کو ایسے دیکھ کر اکثر حیران ہو جاتی تھی کہ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ خیر، ثاقب کی موت کو بھی کافی ماہ گزر چکے تھے۔ محلے والے کافی حد تک اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ تبھی نسرین کے مکان کے سامنے رہنے والی سکینہ خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لیے نسرین کے گھر آ گئیں۔ نسرین کو بھی لڑکا پسند تھا، کسی دفتر میں کلرک تھا اور کافی سیدھی سادی طبیعت کا تھا۔ نسرین نے اپنے طور پر حامی بھر لی، لیکن جب مریم سے پوچھا تو اس نے غصے سے صاف انکار کر دیا۔ نہیں اماں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ ارے کیوں نہیں کر سکتی؟ لڑکا اچھا اور نیک ہے، اور تیری شادی ہو جائے تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ اماں مجھ سے ضد مت کر، کہہ دیا جب شادی نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی، مریم نے کافی غصے سے جواب دیا۔ نسرین نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انتہائی پیار سے پوچھا، کیوں بیٹا، لڑکا تجھے پسند نہیں ہے یا سکینہ خالہ تجھے اچھی نہیں لگتی؟ اماں میں شادی اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں شادی کر چکی ہوں، مریم نے جواب دیا۔ یہ سن کر نسرین چونکتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ گھر سے نکلتی نہیں ہے اور شادی کر لی ہے؟ چپ کر کے شادی کے لیے تیار ہو جا۔ ایسا بھول کر بھی کسی کے سامنے مت بولنا، کیوں اس عمر میں مجھے محلے میں ذلیل کروائے گی؟ اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، میں بتا رہی ہوں تم پچھتاؤ گی، مریم نے کہا۔ ساتھ ہی اماں بولی، تو میرے پچھتاوے کی فکر مت کر، شادی نہیں کرے گی تو تو کم سے کم ضرور پچھتائے گی۔ یہ کہہ کر اماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ 2 دن بعد سکینہ خالہ آئیں اور 2-3 محلے کی عورتوں کی موجودگی میں مریم کو مٹھائی کھلا کر اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ 1 ماہ بعد نکاح طے پایا۔ نسرین بہت خوش تھی کہ جلد ہی ذمہ داری نمٹ جائے گی، جبکہ مریم کافی چپ چپ سی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ نسرین کی آنکھ صبح صبح محلے والوں کے شور سے کھلی۔ سکینہ خالہ جو بیچاری 2 دن پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی، آج اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔
ان کا بیٹا جو رات کی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، اس نے بار بار دستک دینے کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور کمرے میں اپنی ماں کو مردہ حالت میں پایا۔ لاش پر نہ کسی زخم نہ ہی کوئی تشدد کے نشان تھے، لیکن ہیبت ناک اور حیران کن طور پر ان کا بھی دائیں ہاتھ کلائی سے غائب تھا۔ خالہ کو تو دفنا دیا گیا، لیکن ان کا بیٹا بیچارہ دماغی مریض بن گیا اور اس طرح ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ نسرین بھی سکینہ خالہ کے غم میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ اس کی سکینہ خالہ سے کافی پرانی جان پہچان تھی۔ ایک رات نسرین کی آنکھ کھلی تو اسے کسی کے ہنسنے کی آواز نے چونکا دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے مڑ کر دوسرے بستر کی طرف دیکھا تو مریم بستر پر موجود نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو اسے انار کے درخت کے پاس 2 سائے نظر آئے۔ ایک سایہ تو نسرین کو دیکھتے ہی درخت میں غائب ہو گیا، جبکہ دوسرا سایہ درخت کی اوٹ سے باہر آیا تو نسرین کے ہوش اڑ گئے کہ مریم، جس کے زیادہ لمبے بال نہ تھے، اس کے بال زمین سے لگ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ اس درخت کے سامنے آ گئی، ایک خوفناک زوردار قہقہا لگایا اور اس کے بال درخت کی شاخوں کی مانند ہوا میں اڑنے لگے۔ نسرین گرتے پڑتے کمرے کے اندر بھاگی تو دیکھا کہ مریم تو اپنے بستر پر سو رہی ہے۔ اس نے مریم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا بات ہے اماں، کیوں اتنی رات کو ایسے ہڑبڑائی ہوئی ہو؟ تو سو رہی تھی تو پھر باہر کون تھا؟ اماں بوکھلائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ اماں، لگتا ہے سکینہ خالہ کی موت نے تمہارے دماغ پر کچھ زیادہ ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ مریم جواب دے کر دوبارہ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نسرین نے ڈرتے ڈرتے باہر کی طرف جھانکا تو باہر خاموشی میں انار کا درخت اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ نسرین اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس سے اس کی نیند کم سے کم اڑ چکی تھی۔ وہ رات نسرین نے شدید خوف کی کیفیت میں گزاری، لیکن اگلی ہی صبح محلے میں ہونے والی اموات کا سارا ماجرا کھل کر سامنے آ گیا۔ ناشتے کے بعد مریم نے کچن کے کام کو سمیٹا اور نہانے چلی گئی۔ نسرین نے سوچا کافی دنوں سے اسٹور کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ ایک عجیب سی گندی بدبو اسٹور میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی بلی یا چوہا مرا ہوا ہوگا۔ منہ پر کپڑا لپیٹ کر جب وہ اسٹور میں پڑے ہوئے سامان کو آگے پیچھے کرنے لگی تو صندوق کے پیچھے سے بدبو کی شدت تیز محسوس ہوئی۔ اس نے صندوق کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو کچھ پلاسٹک کے لفافے پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس نے کرائیت کے ساتھ ان لفافوں کو جب باہر نکال کر دیکھا تو اس کے جسم میں بری طرح خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان لفافوں میں انسانی ہاتھ تھے جو کہ کافی گلے سڑے ہوئے تھے۔ ایک مردانہ ہاتھ تو وہ پہچان گئی تھی جو کہ اس کے خاوند عابد کا تھا، کیونکہ اس کی انگلی میں ایک چاندی کا چھلا تھا۔ باقی دونوں ہاتھ بھی اس کو پہچاننے میں مشکل نہ ہوئی، کیونکہ ایک سکینہ کا ہاتھ تھا جو دوسرے دونوں ہاتھوں کی نسبت ٹھیک حالت میں تھا، اور ایک چھوٹا ہاتھ تو یقیناً 8 سالہ ثاقب کا ہی تھا۔ نسرین نے یہ دیکھتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس خوفناک منظر سے اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ اتنے میں ہی اسے ایک بھیانک قہقہے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اچانک جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم کے کپڑوں میں ایک انتہائی خوفناک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے دانت اور شاخوں کی طرح بکھرے ہوئے بال دیکھتے ہی نسرین کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام نکلا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آئے تو مریم کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ اماں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مریم، تو؟ نسرین کی آواز خوف کے مارے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ گھبراؤ مت اماں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں سب کچھ تمہیں سچ سچ بتا دوں گی، مگر تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی۔ بس تم نے میرا ساتھ دینا ہوگا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ نسرین آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مریم نے کہنا شروع کیا، اماں، اس درخت پر جنات کا خاندان آباد ہے، اور انہی میں سے ایک جن کو مجھ سے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تب تم نے اس درخت سے بہت سے انار توڑ کر کھائے تھے۔ میں بچپن سے ہی ان سب سے باتیں کیا کرتی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، ابا نے ایک بار یہ انار کا درخت کاٹنے کا کہا تھا تو میں نے ابا کو بہت منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کلہاڑی جب اس کے تنے پر ماری تھی تو میں نے شور مچا کر ان سے کلہاڑی چھین لی تھی اور کہا تھا کہ ابا، اگر مجھ سے پیار ہے تو اس درخت کو نہیں کاٹنا۔ پھر ابا کلہاڑی چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو میں نے انہیں مار کر ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح اس چھوٹے بچے ثاقب نے ایک چھوٹے انار کو پتھر مارا تھا۔ وہ میرا بچہ تھا۔ ہم نے ابا کی موت کے بعد شادی کر لی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اس بچے ثاقب کو بھی مار کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اور میری مرضی کے خلاف جب تم نے میری شادی طے کر دی تھی تب بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں شادی کر چکی ہوں۔ اس لیے میں نے سکینہ خالہ کو بھی مار کر ان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ لیکن اماں، میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، تم لوگ مجھے غصہ دلاتے تھے۔ اماں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مریم معصومیت سے بولی۔
مریم میری بیٹی تو یہ کیا بول رہی ہے؟ نسرین جو آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کی باتیں سن رہی تھی اچانک گھبرائے ہوئے بولی، میری بچی تو یہ کس راستے جا رہی ہے؟ میں تیرا علاج کراؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نسرین گھبراتے ہوئے بولی، نہیں اماں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، میں اس طرح اپنی زندگی میں خوش ہوں، بس تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں کسی کو نہیں ماروں گی، لیکن تم بھی میرے گھر والوں کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ نسرین اس وقت تو خاموش ہو گئی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اپنی بیٹی کو اس عذاب سے ضرور نکالے گی۔ دوسرے دن نسرین بازار کے بہانے باہر نکلی اور اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے ملی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ رات کو کسی عامل کے ساتھ آئیں گے، اس وقت جب مریم سو رہی ہوگی۔ آج نہ جانے کیوں مریم وقت سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ سونے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اماں تو مجھے معاف کر دے، میں نے ابا کو جان کر نہیں مارا، میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہاں میری بیٹی تو فکر مت کر، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، نسرین نے اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے بولا، لیکن اندر ہی اندر سے نسرین بہت خوف زدہ تھی۔ مریم خود بھی ان باتوں سے ناشنا تھی کہ اس نے جس کو مارا تھا وہ ایک غیر مرئی مخلوق اس سے کروا رہی تھی جو اس پر قابض تھی۔ مریم سو گئی تو نسرین کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ تقریباً آدھی رات کے قریب امام صاحب عامل کو لے کر آ گئے۔ عامل صاحب نے درخت کے گرد حصار باندھا اور اس میں بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر نسرین اور امام صاحب بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں درخت پوری طرح حرکت کرنے لگا اور عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آوازیں ایسی جیسے کوئی درد کی وجہ سے بری طرح کرا رہا ہو۔ ان آوازوں میں مریم کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ نسرین کا دل اپنی بیٹی کی آواز سن کر تڑپ اٹھا، لیکن وہ ان آیتوں کا ورد کرتی رہی جو عامل صاحب نے اسے بتائی تھیں۔ اتنے میں 2 انار درخت سے باری باری گرے اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ایک انار بڑا اور دوسرا کافی چھوٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ انار کالے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہی غائب ہو گئے۔ اچانک زمین زلزلے کی طرح زور سے ہل کر بالکل ساکت ہو گئی۔ ماحول پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنے میں عامل صاحب اٹھے اور کہنے لگے، لو بی بی اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تم سکون سے رہو۔ یہ کہہ کر عامل بابا اور امام صاحب چلے گئے۔ نسرین بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا مریم سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے دل سے تمام خوف نکل چکا تھا۔ وہ لیٹی تو اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہی اس نے خواب میں مریم کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اماں تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم نے میرے بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نسرین ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ مریم کی طرف دیکھا تو مریم سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ کیا برا خواب دیکھا ہے میں نے، یہ کہہ کر نسرین دوبارہ سو گئی۔ صبح جب نسرین نے مریم کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کے منہ کے پاس ایک بڑا انار اور بازو پر ایک چھوٹا انار رکھا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ اس نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دلوایا تھا۔ نسرین مریم کی موت کے بعد اپنے حواس کھو بیٹھی۔ محلے والوں نے اس کی تدفین کی۔ اس کی قبر کے سرہانے 2 انار پڑے دیکھے جو بالکل سوکھ چکے تھے۔ یہ تھی دوستوں آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک اور کمنٹس کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔